ریاست یعنی حکمرانوں کے خلاف، میں ریاست کہہ رہا ہوں جو حکمران ہیں اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے، اس میں پولیس کا افسر جو ہے اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے، یہاں کے اس علاقے کے اس حکومت میں کام کرنے والے ان وزراء کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے جن کی یہ ذمہ داری تھی۔ حکمران وہ بھی ہوا کرتے تھے جو کہتے تھے کہ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو قیامت کے روز میری پکڑ ہوگی، یعنی اسلامی ملک کے اندر ریاست اسلامی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کے اندر بچوں کے سامنے ماں کو زیادتی کا نہ بنا دیا جائے تو کوئی کیا بات کر سکتا ہے۔ ناظرین، اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سوشل ورکر اور آرٹسٹ عفت عمر صاحبہ نے۔ عفت صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عفت صاحبہ، کل جو سانحہ پیش آیا آپ بھی اس سے بخوبی واقف ہیں، ایسے سانحات کے بعد سوشل میڈیا پر یا زبان زد عام مختلف سوالات گردش کرنے لگتے ہیں کہ لڑکی کو گھر سے دیر تک باہر نہیں رہنا چاہیے، اسے نوکری نہیں کرنی چاہیے، اسے اس طرح کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، ہم اپنی نظر نہیں ٹھیک کرتے، دوسرے پہ تنقید ضرور کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ رویے ہمارے اندر کن وجوہات کی بنیاد پر جنم لے چکے ہیں اور انہیں کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی، ہمارے اندر یہ رویے پیٹریارکی، مسوجنی کا اور عورت کو ایک آبجیکٹ سمجھنے کا، اس کو ایک چیز سمجھنے کی وجہ سے ہمیں اپنی نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ عورت کو عورت کی طرح دیکھنا ہے، کسی چیز کی طرح نہیں دیکھنا ہے۔ وہ آپ کے استعمال کی چیز یا آپ کی مرضی کی چیز کے لیے گھر سے نہیں نکلتی ہے۔ مطلب رات کو نکلنے والی عورت کو آپ یہی سمجھیں گے کہ وہ اسی کام کے لیے باہر نکلی ہے؟ مطلب حد ہوگی۔ اوپر سے CCPO صاحب کا جو کمنٹ آیا اس پہ، یعنی آپ وکٹم کو بلیم کر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، آپ 21 سینچری میں رہ رہے ہیں۔ اب عورتیں اگر گھر سے نہیں نکلیں گی تو آگے گزارا کیسے ہوگا؟ 50% عورتیں ہیں، آپ سب کو گھر بٹھا دیں گے تو کیسے دنیا میں ترقی ہوگی؟ کیسے عورت تعلیم حاصل کرے گی؟ کیسے اچھی جنریشن آگے بڑھے گی؟ ہماری بچیاں کیسے سیف رہیں گی؟ بچانا کس سے ہوتا ہے؟ ہم نے مردوں سے بچنا ہوتا ہے نا۔ مرد بھی جب ہمارے گھر کا مرد بھی ہمیں ڈراتا ہے تو دوسرے مرد سے ڈرا رہا ہوتا ہے۔ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ خرابی کہاں پہ ہے؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی بھی CCPO صاحب جو CSS کا ایگزام دے کے شاہی افسر جو سب سے لائق اور ایکسپوز دنیا کے پڑھے لکھے ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں، اگر وہ یہ بیٹھ کے ابھی کہہ رہے ہیں اس کا تو اپنا قصور تھا، وہ کیوں رات کو دیر سے نکلی، تو کیسے کچھ ٹھیک ہوگا؟ روز بچے جو ہے ریپ ہو رہے ہیں، کیا وہ بچیاں بھی جو ہوتی ہیں وہ اسی طرح نکلتی ہیں، ان کا قصور ہوتا ہے؟ اور جو یہ قبروں میں جو ریپ ہوتی ہیں عورتیں، وہاں کس محرم کو ساتھ لے کے جائیں؟ پھر محرم ساتھ دفن ہوئے نا وہاں پہ۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہوا یہ بڑا ایک ایسا واقعہ ہے جس واقعے نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس واقعے میں مجھے ایک چیز تو بتائیں، بالکل آپ سماجی کارکن میں، اداکارہ کے علاوہ آپ ایک عورت بھی ہیں، وہ تمام NGOs جو موم بتی لے کر نکلتی تھی، جو اس پر بولتی تھی، وہ کہاں چلے گئیں؟ وہ اس پہ کیوں آپ ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں، کون نہیں بول رہا؟ نہیں، کیا ٹویٹر پہ بولنا سب کچھ ہے؟ کیا ٹویٹر پہ بولنا سب کچھ ہے؟ کیا اس کے لیے آواز بلند نہیں کیا؟ ٹویٹر کی آپ اب ٹویٹر کی طاقت کو مت سمجھیں، یہ نئی دنیا ہے، یہ 21 سینچری ہے بھائی، پوری دنیا میں ہماری ٹویٹ جا رہی ہیں پوری۔ عفت صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے اس میں کوئی سکم ہے جس کی وجہ سے ایسے واقعات لمحہ بلمحہ یا کچھ عرصے بعد رونما ہوتے ہیں، یا پھر ہماری معاشرتی ذہن سازی صحیح طریقے سے نہیں کی گئی؟ جی، معاشرتی ذہن سازی بالکل ٹھیک طرح نہیں کی گئی۔ میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ عورت کو آبجیکٹ سمجھنا، اور ہمیں اپنی نظر چینج کرنی ہے۔ ہمیں عورت کو انسان سمجھنا ہے، ایک انڈیویجول سمجھنا ہے، اس کی اسپیس، اس کی عزت، اس کی سیفٹی کو اسی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جیسے ایک مرد دوسرے مرد کی رکھتا ہے۔ بطور عورت معاشرے میں نئی نسل کو تربیت دینا اور اس کی ذہن سازی کرنا، اس کردار میں آج کل کی عورتیں آپ کی نظر میں کس حد تک پائیدار رہی ہیں اور اپنی نئی نسل کی ذہن سازی کس طریقے سے کر سکیں؟ دیکھیں جی، میں تو کوئی فرق نہیں سمجھتی مرد اور مطلب بچہ آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ میری ایک بیٹی ہے، میں نے تو اس کو ایسی تربیت دی ہے، اور اگر میرا بیٹا ہوتا تب بھی میں اس کو ایسی ہی تربیت دیتی کہ دوسروں کی عزت اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی، دوسروں کی فزیکل اسپیس اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی۔ ہم سب، عورت بچی ہو یا بچہ ہو، اچھی تربیت ایک جیسی ہی دی جاتی ہے، یہ فرق نہیں دی جاتی۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں پیٹریارکی، مسوجنی ہمارے اندر بہت زیادہ کھبی ہوئی ہے، ہمیں ابھی اس میں نکلنے سے ٹائم لگے گا، لیکن اگر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور اگر ہم چپ رہے اور آئندہ ہم نہ بولے تو اس میں ابھی بھی دیر ہوگی۔ میرے خیال سے اب ایک ٹائم آ گیا ہے کہ اب سارے مطلب حکومت کو لا کی طرح
سوشل ایکٹیوسٹ جتنے ہم ایکٹیوسٹ ہیں، ہم سب کو مل جل کے کچھ ایسے لاز لانے ہیں، کچھ ایسی پریکاشنز لینی ہے، ذہن سازی اسکولوں میں کیسی ہونی ہے، ان سب پہ کام ہونے کی بہت ضرورت ہے. اس میں لڑائی والی کیا اس میں ریاست کو، حکومت کو اس میں پارٹی بننا چاہیے نا، عورت کی بجائے کہ بیچاری مقدمات کا سامنا کرے. لاس تو حکومت نے بنانے ہیں نا، میں جتنا مرضی چیخ لوں، آپ میرے اوپر چیخ لیں، میں آپ کے اوپر چیخ لوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جنہوں نے لاس بنانے تو انہوں نے، ہم پریشرائز کر سکتے ہیں اور ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے، چاہے آپ فیمنسٹ ہیں، چاہے آپ فیمنسٹ نہیں ہیں، چاہے آپ جو بھی ہیں. اس کام کے لیے ہم سب کو مل کے آواز اٹھانی پڑے گی. اور ٹھیک ہے، اگر ہمارا سڑکوں پہ نکلنے سے ہوگا تو ہم سڑکوں پہ بھی نکل آئیں گے، آپ فکر نہ کریں. عوام کو اپنی ذہنیت کو تبدیل کرنا ہوگا. ہمیں بطور معاشرہ خود کو گرو کی ضرورت ہے، ہمیں مثبت سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، کس دین کے پیروکار ہیں، ہمیں دین نے کیا سکھایا اور ہماری حرکات کیسی ہیں. بہت شکریہ عفت عمر صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. راجہ صاحب، تعلیمی ادارے تو کھولے جا رہے ہیں، اچھا اقدام ہے. نصاب کس طرح مکمل کروایا جائے گا؟ یعنی جو اتنا گیپ بیچ میں آ چکا ہے اسے کلیئر کس طریقے سے کروایا جائے گا؟ اس میں اساتذہ اور طلباء کے لیے آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے اسکول ایجوکیشن کی بات کر لیتے ہیں. اسکول ایجوکیشن میں تو بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں. جب بچہ ایک اسکول سے نکلتا ہے اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں جاتا ہے تو اس میں کیا سکلز سیٹ، اس نے اکیڈیمک سکل سیٹ ڈیولپ کیا ہے جو اس کو آئندہ مدد کرے گا. تو بیسیکلی ہم کنسنٹریٹ اب صرف ان چیزوں پہ کریں گے جو بالکل اسینشیل ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں شاید ہمیں ڈراپ کرنی پڑ جائیں یا ان کو آسان کرنا پڑ جائے جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے کافی کام کر لیا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے. جہاں تک ہائر ایجوکیشن کا سوال ہے تو اس میں فلیکسیبلٹی کافی زیادہ ہے. آپ سیمسٹر کو تھوڑا لمبا بھی کر سکتے ہیں اور ایگزامس تھوڑے پوسٹ پون کر سکتے ہیں، چھٹیاں کم کر دیں گے. تو ہائر ایجوکیشن، اور ویسے بھی سمرز عام طور پہ آف ہوتی ہیں ہائر ایجوکیشن کی، تو ہائر ایجوکیشن میں اتنا نقصان نہیں ہوا. اور میری وائس چانسلر سے گفتگو ہوئی ہے اس میں ان کا یہ خیال ہے کہ ایزیلی کور اپ ہو جائیں گی چیزیں. صاحب یہ تو بتائیے گا کہ حکومت نے پہلے جب مارکیٹیں کھولیں، حکومت نے جب دیگر کاروبار کھولے تو حکومت نے بڑا سختی سے کہا جی ہم SOP پر عمل کروائیں گے، ماسک کم از کم انہوں نے کہا اور سینیٹائزر لازمی ہوں گے. لیکن پاکستان پورے میں، جیسے ہم پنجاب کی بات نہیں کریں، پورے پاکستان میں اب ہمیں ماسک نہ ہونے کے برابر نظر آتے ہیں. بازاروں میں، گلی محلوں میں کسی جگہ نہیں ہے. تو اب جب کالجز اسکول کھل جائیں گے تو اس میں بھی اگر یہی صورتحال رہی تو خدا نہ خواستہ کرونا جس طرح امریکہ میں ہوا ہے کہ 25,000 بچے، اسکول کے بچے جو ہیں اس کا شکار ہو گئے ہیں، کہیں ایسا یہاں پہ تو نہیں ہو جائے گا؟ اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے کیا آپ نے بنایا؟ دیکھیں، پہلی چیز آپ کو یہ سمجھنی ضروری ہے کہ کرونا کی سچویشن ہر ملک میں تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، اور ہم نے بہت سوچ سمجھ کے اور بڑا لیٹ کیا ہے اس کو. یہ فیصلہ تاخیر سے اس لیے کیا ہے تاکہ جب سچویشن مکمل طور پہ کائنڈ آف انڈر کنٹرول ہو تو پھر اس کو چلایا جائے. اور دوسری بات یہ بھی سمجھنی ضروری ہے کہ آپ کی مارکیٹس کھلنے سے اور بازار کھلنے سے اور ہر طرف آلریڈی لوگ جا رہے ہیں اور ایکسپوجر تو ہو رہا ہے لوگوں کا. اس کے باوجود جب گراف میں کوئی نیگیٹو تبدیلی نہیں آئی، نیگیٹو سے مراد کوئی بری بات نہیں ہوئی، تو ہمیں پھر فیصلہ کیا کہ اب سکولز کو بھی رسک لیا جا سکتا ہے. رسک اسیسمنٹ کی ہوئی ہے، اور یہ بات بھی بڑی آبویس ہے کہ پاکستان تو پھر ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، جنرلی تعلیم بھی اور ریسورسز بھی کم ہے. تو یہ بھی اس میں شامل ہے کہ SOPs پہ 100% عمل درآمد شاید نہ ہو سکے، کیونکہ ایون فرسٹ ورلڈ میں بھی نہیں ہوتا. ہم نے بیسیکلی ایک تو رسپانسبلٹی کا احساس دلوانا آلریڈی شروع کر دیا ہے ٹیچرز کو. ان کے لیے ٹریننگ کے پیمفلیٹس، ماڈیولز وغیرہ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور بیسیکلی یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ یہ بچوں کے اور ٹیچرز کے اور پوری قوم کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم یہ کریں. جب تک یہ خود احساس لوگوں کو نہیں ہوگا، کوئی بھی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے دنیا میں جو زبردستی یہ کرا سکے.